نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں وظائف کی دنیا چینل۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر غلام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس درود پاک کے بے شمار برکات ہیں۔ اس درود پاک کو درود طیب کہا جاتا ہے۔ طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک، یعنی ایسا درود پاک، ایسا درود جو کسی بندے کی زندگی کو پاکیزہ کر دے، کسی بندے کے اخلاق کو پاکیزہ کر دے، کردار کو پاکیزہ کر دے، اعمال کو پاکیزہ کر دے، دل کو پاکیزہ کر دے۔ جس بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں، اگر کوئی شخص اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ رسول کی نگاہ کرم سے اللہ رب العزت اس کے دل کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور اس کا دل ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، چونکہ یہ درود پاک جو ہے یہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے بندے کو، اس لیے اس درود پاک کا نام درود طیب رکھا گیا، یعنی پاک کر دینے والا درود پاک۔ اگر کسی شخص کی زندگی گناہوں اور برائیوں میں گزر گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس درود پاک کا وظیفہ کرے۔ اس درود پاک کی برکت سے اس کو چند ایک فوائد ملیں گے۔ نمبر 1، اس کو اجر ملے گا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے کہ مالک جس سے نگاہ کرم فرماتا ہے، جس شخص پہ، جس بندے سے مالک پیار کرتا ہے، اسے اللہ رب العزت توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے بندے کو اپنے بار بار گناہ یاد آتے ہیں۔ بندے کو جب گناہ یاد آتے ہیں تو بندے کو کبھی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے پھر دعا بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے کہ یا اللہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو اس درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو احساس ندامت عطا فرماتا ہے کہ اس بندے نے جو گناہ کیے اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر کے اس درود پاک کو صبح و شام کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کو اللہ رب العزت کی ذات معاف فرما دے، اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلے گناہوں کی توبہ کرے اور اس کے بعد اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا شروع کرے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، اسی طرح وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اب پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ پچھلے گناہ تو معاف بندہ کروا لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہوتی ہے، اب اس کا کیا خبر کہ ان دنوں میں ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ کسی کو خبر نہیں ہے کہ میں کون سے عمل کروں گا، کتنے گناہ کر بیٹھوں گا۔ تو یہ درود پاک کی ایک برکت تو یہ تھی کہ پہلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کا وظیفہ کرنے والا بندہ خود بخود نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے اور گناہوں سے پیچھے ہٹاتا ہے۔
تو چونکہ اکثر ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، آگے پھر گناہ کیے، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ ہو گئے، اسی طرح بندے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ آنے والی زندگی گزارتا ہے تو آنے والی زندگی بندہ گناہوں سے خود بخود دور رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس درود پاک کی برکت سے اس بندے کو گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ تو جب بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے گناہ معاف فرما دیے، اس کے بعد اب گناہ کی طرف بندے کو رجحان ہی نہیں ہوتا، اللہ پاک گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ تو جب بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے تو ظاہر درود پاک پڑھتا ہے، دیگر نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس بندے کے خزانے کے اندر اتنی نیکیاں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو چونکہ درود پاک پڑھنے والے کی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور توجہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا فائدہ آنے والی زندگی کے اندر بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس بندے کی طرف نگاہ کرم فرماتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے محبوب کی نگاہ کرم ہم پہ رہتی ہے تو بندہ خود بخود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے جب یہ بندہ سارا یہ کام کرتا ہے، اس درود پاک کا وظائف کرتا ہے، نماز پنجگانہ بجماعت نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ شب برات میں اگر اس درود پاک کو کوئی پڑھا جائے تو ہر مشکل اس کی حل ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن بعد از نماز جمعہ اسے 313 مرتبہ پڑھنا رزق میں بے حساب و کتاب اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اگر ہر نماز کے بعد اس درود پاک کو ایک بار پڑھ لیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بروز قیامت شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے آپ فوائد بھی بہت کم لکھے گئے ہیں، اس کے فوائد بے شمار ہیں، لیکن اتنی بات کیا کم ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جائیں، آئندہ بندہ گناہوں سے دور رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ میں رہے، ہر کام آسانی سے ہو جائے، ہر مشکل آسان ہو جائے، رزق میں بے حد اضافہ ہو، اور ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو۔ تو کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم نہیں ہے کہ یہ کتنی برکات اس بندے کو ملتی ہیں جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے؟ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اس درود پاک کی طرف کہ وہ درود پاک کون سا ہے جس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ وہ میں نے پہلے آپ کو ڈیٹیل سے عرض کر دیا کہ کتنی بار پڑھنا ہے، 313 بار پڑھنا ہے جمعہ کی نماز کے بعد رزق کے اضافے کے لیے، اور ہر نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے لیے۔ جتنا زیادہ گناہوں کی معافی کے لیے اور آئندہ گناہوں سے دور رہنے کے لیے جتنا زیادہ پڑھا جائے تو وہ اتنا ضروری ہے۔ آئیے ذرا چلتے ہیں، پڑھتے ہیں وہ درود پاک، تلاوت ذرا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیک یا شفیع المذنبین، شفیع المذنبین سیدنا و مولانا احمد مجتبی محمد مصطفی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واحبابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتک اجمعین۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا آج کا درود طیب۔ اب میں حصول برکت کے لیے آپ کو اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا شفیع المذنبین سیدنا و مولانا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا درود و سلام ہو آپ پر، اے گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے، اے ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے دوست احباب پر، آپ کے رشتہ داروں پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر، اور آپ کی تمام جو اطاعت کرنے والے ہیں ان سب پر۔ تو ماشاءاللہ یہ تھا درود پاک، بڑی عظمتوں والا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں،
اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر کے وہ اس کو سنیں اور درود پاک یاد کریں اور اپنی زندگی کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ کی یہ میری کاوش پسند آئے گی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو برائے مہربانی مکمل دیکھا کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا اور حضور کی ساری امت کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔